بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، میں ڈاکٹر مظہر حسین تارڑ، پیڈیٹیشین تارڑ ہاسپٹل منڈی بودین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں کی ہیلتھ ایجوکیشن کا جو بیڑا ہم نے اٹھایا ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں آج نہایت ہی اہم جو ٹاپک ہے وہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ یہ ہے کہ بچوں میں پیلا یرکان، اس کو ہیپاٹائٹس اے بھی کہتے ہیں۔ پیلا یرکان یوزلی جو ہوتا ہے یہ ایک ہیپاٹائٹس اے بولتے ہیں اس کو، تو وہ اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کل بچوں میں پیلے یرکان کے بہت زیادہ کیس آ رہے ہیں۔ اب ہیپاٹائٹس اے ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی ہیپاٹائٹس اے ایک وائرس ہے اور یہ جو ہے آپ کے جگر کی سوزش کرتا ہے اور اس کے بعد جس کی وجہ سے یرکان ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہیپاٹائٹس اے جو ہے یہ ایکیوٹ یعنی عارضی ہوتا ہے اور سیلز لمیٹڈ ہوتا ہے، یعنی خود ہفتے دو ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسرا بات یہ کہ پھیلتا کیسے؟ عام طور پہ اس کا جو پھیلنے کا روٹ ہے وہ بلڈ کے ذریعے نہیں ہوتا، بلکہ اس کو کہتے ہیں فیکو اورل روٹ، یعنی اس کے جراثیم جو پخانے میں خارج ہوتے ہیں اور اس کے بعد منہ کے راستے دوسرے مریض کو ٹرانسمیٹ ہوتے ہیں۔ اب اس کی علامات اور نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ سمپٹمز اینڈ سائنز۔ عام طور پہ جو یاد رکھیں کہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں 6 سال کی عمر سے کم عمر کے، ان میں اس کی علامتیں خاص طور پہ یرکان وغیرہ کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا، تو اس کی علامتیں جو ہوتی ہیں نان اسپیسیفک ہوتی ہے، یعنی کہ اس سے آپ اس کو اندازہ لگانا، تشخیص کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جو بڑے بچے ہیں ان میں اس کی علامتیں اور یرکان وغیرہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ پہلے شروع میں بچے میں بخار ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے بچے کو متلی آ سکتی ہے، بچے کو الٹیاں آ سکتی ہیں، بچے کو جو ہے اس کا اس کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے یا پیٹ میں ڈسکمفرٹ ہو سکتی ہے، اور اس کو تھکن کے احساس ہو سکتی ہے۔ عام طور پہ جب شروع میں بخار ہوتا ہے تو 3 4 5 دن میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ بخار کی وجہ کیا ہے، اور یرکان کا بھی آپ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب بچے میں آپ کا چند دن بخار رہتا ہے اور یہ علامتیں رہتی ہیں، اس کے بعد پھر اس کو یرکان ہوتا ہے۔ یرکان جو ہوتا ہے اس میں آنکھیں بچے کی ذرا جو ہو جاتی ہے اور اس کا پیشاب عام طور پہ بڑا ڈارک یلو ہوتا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ جیسے سرسوں کا رنگ ہے اس طرح کا پیشاب ہو جاتا ہے۔ اب ایک لفظ ہم بولتے ہیں، مطلب ٹرم بولتے ہیں جس کو انکوبیشن پیریڈ کہتے ہیں اور کنٹیجیس پیریڈ۔ انکوبیشن پیریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بچے میں ایک بچے میں جراثیم گیا ہے اور وہ جراثیم کو بیماری پیدا کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ عام طور پہ یہ جو ہیپاٹائٹس اے ہے، انکوبیشن پیریڈ تقریباً 15 سے لے کے 50 دن تک ہو سکتا ہے اور ایوریج تقریباً 1 مہینہ ہوتا ہے۔ اور یہ بچہ جو ہے دوسرے بچے کو یہ جراثیم کیسے پھیلا سکتا ہے؟ اس کو بولتے ہیں کنٹیجینس پیریڈ، یعنی کہ جتنی دیر بچہ جس کو یرکان کے جراثیم ہے دوسرے بچوں کو لگا سکتا ہے اس کو بولتے ہیں کنٹیجینس پیریڈ۔ تو یہ عام طور پہ بچے کے علامات ظاہر ہونے سے 2 ہفتے پہلے بچہ جراثیم پھیلا سکتا ہے، اور عام طور پہ یرکان ہونے کے 1 ہفتہ بعد بھی یہ بچہ یرکان کے جراثیم دوسرے بچوں میں لگا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جراثیم پھیلتے کیسے ہیں۔ تو اس کے پھیلنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فیکو اورل روٹ، یعنی اس کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ آپ کے بچے کے پخانے میں خارج ہوتے ہیں، اور یہ پخانہ جو ہے اس کو دوسرا بچہ جب اس کے پخانے کو انگلی لگاتا ہے تو وہ انگلی مختلف آپ کی سطح پر رکھتا ہے یا کسی خوراک پہ رکھتا ہے یا کسی مطلب اس کی آبجیکٹ پہ رکھتا ہے، تو اس پہ دوسرا بچہ جب اس کو ہاتھ لگاتا ہے اس خوراک کو، تو یا اس کو پانی کو یا اس کو جو سطح کو، تو وہ دوسرا بچہ اس کے جراثیم اس کے منہ میں چلے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر اس کے جا کے جگر میں یہ پھیل جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جراثیم جو ہے وہ پخانے کے ذریعے خارج ہوتا ہے اور ہاتھوں کے ذریعے بچے کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اب اگلا ہم پوچھتے ہیں کہ اس کو ہم جب کسی بچے کو بیماری ہوگی ہے تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے تاکہ دوسرے بچوں کو نہ پھیلا سکے۔
اس کے لیے ایک تو پرائمری پریونشن ہوتی ہے، ہم اس کو بولتے ہیں کہ جب بچہ 1 سال سے بڑا ہو جائے تو اس کے لیے ایک حفاظتی ٹیکہ ہوتا ہے، اس کے ہیپاٹائٹس اے کی ویکسین ہوتی ہے۔ یہ ویکسین جو ہے تقریباً آج کل جو مل رہی ہے 3000 کے قریب ملتی ہے، اور ایک ویکسین لگتی ہے، اس کے 6 سے 18 مہینے بعد دوسری ویکسین لگتی ہے، یعنی اس کی 2 خوراکیں ہوتی ہیں، اور 1 سال سے کم عمر کے بچے کو نہیں لگتی، بلکہ 1 سال سے بڑے عمر کے بچے کو آپ لگاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کسی بچے کو یرکان ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ اسکول میں ہے تو اس کو اسکول سے 1 ہفتہ چھٹی کرا دیں، اور تاکہ دوسرے بچوں کو وہ نہ لگا سکے۔ پھر گھر والوں کو چاہیے کہ اس کے کیونکہ یرکان ہوئے کے بعد جراثیم اس کے ہفتہ تک پھیل سکتے ہیں، تو گھر والوں کو چاہیے کہ اچھی گڈ جو ہے نا اینڈ ہائیجین، یعنی ہاتھ جو ہے وہ اچھی طرح آپ آدھا منٹ صابن کے ساتھ، آدھا سے 1 منٹ صابن سے دھوئے یا ہینڈ سینیٹائزر سے دھوئے۔ خاص طور پہ جب بچے کے پخانے کو اگر آپ صاف کر رہے ہیں تو اس میں یا ڈائپر چینج کر رہے ہیں، لازمی طور پہ آپ نے اپنے ہاتھ کو دھونا ہے یا سینیٹائزر سے صاف کرنا ہے، یا جو ہے جب بھی آپ نے خوراک کو کھانی ہے تو اپنے ہاتھ کو دھونا ہے تاکہ جراثیم نہ پھیل سکے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر 95% جو بچے ہیں ان کا علاج گھر پہ ممکن ہوتا ہے، اس کو آپ کو کوئی اسپتال میں داخل کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں بچے کو نارمل غذا آپ جاری رکھیں، کوئی اسپیشل اس کے لیے غذا کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیں کہ بچے کی چونکہ بھوک کم ہو جاتی ہے تو صبح کے ٹائم جب بچہ جاگتا ہے تو بیڈ سے اٹھتے ہی فوراً اس کو ہو سکتا ہے بھوک لگے، تو صبح کے ٹائم آپ اس کو لازمی کوشش کریں کہ خوراک دیں۔ اس کے لیے خوراک کیا ہوتی ہے؟ ویسے تو کوئی خوراک بھی منع نہیں ہوتی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ تازہ پھل اس کو زیادہ دے، اس کو جوس بنا کے دے، میٹھے مشروب جو ہے ہیلدی وہ دے اس کو۔ یہ ہمارا جو کنسیپٹ ہے کہ بچے کو آم نہیں کھلانا، یہ بھی غلط ہے۔ آم میں گلوکوز ہوتی ہے، تو آپ بچے کو یرکان کے دوران آم کھلا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہوتا۔ پھر یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں غذا میں جو چکنائی کی مقدار ہے وہ ذرا ہلکی رکھے۔ دودھ اگر دے رہے ہیں تو بغیر چکنائی کے دے دیں، اگر سالر دے رہے ہیں تو اس میں ذرا چکنائی یا تو نہ ڈالے یا کم ڈالے۔ اسی طرح جو آپ کا انڈا ہے، انڈا جو ہے وہ اس کی سفیدی دے، اسی طرح گوشت کی یا چکن کی 1-2 بوٹیاں دے۔ اور بچے کو اگر بچہ الٹی یا متلی کرتا ہے، اس کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے غذا دے، تو ہو سکتا ہے وہ ٹالریٹ کر لے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ بچہ بہت زیادہ الٹیاں یا اس کو متلی ہو رہی ہے اور بالکل کھانا پینا چھوڑ دیا، تو پھر اس کو آپ جو 10% کی گلوکوز کی ڈرپ ہوتی ہے وہ بھی لگوا سکتے ہیں۔ لیکن ہر ایک بچے کو ڈرپ لگانا ضروری نہیں ہوتا۔ عام طور پہ اس بچے کو ڈرپ کی ضرورت پڑے گی جو عام طور پہ الٹیاں زیادہ کر رہا ہے یا بالکل ہی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اور عام طور پہ یہ جو بیماری ہوتی ہے ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد انشاءاللہ بالکل ریکور ہو جاتی ہے۔ اس میں 95% بچوں میں کوئی آپ کو داخلے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو 5%، 3 سے 5% کیسز ہیں، ان میں ہو سکتا ہے کہ بچے کو داخلے کی ضرورت پڑے۔ وہ کون سی اپنی کنڈیشن میں آپ نے داخل کرانا ہے؟ نمبر 1، اگر بچے کو بہت زیادہ وومٹنگ یا الٹیاں آ رہی ہے، بچے نے بالکل ہی کھانا پینا چھوڑ دیا اور اس کو پانی کی کمی ہو گئی ہے۔ نمبر 2، اگر بچے میں کوئی غنودگی یا سستی یا غنودگی ہے یا اس میں بیہوشی کی علامات ہیں۔ نمبر 3، اگر بچہ جو ہے اس میں کوئی اس کا بیہیویئر جو ہے بہت ہی چڑچڑا ہو گیا ہے، یا بالکل اس کا بچہ جو ہے ایک کنفیوز ہو گیا ہے اور اس کی بالکل باتیں جو کر رہا ہے اس کی کچھ سمجھ وغیرہ نہیں آ رہی، تو اس کنڈیشن میں بھی آپ فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں گے اور بچے کو داخلے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ امید ہے ہماری یہ جو کاوش ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہم انشاءاللہ اپنا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ چونکہ یہ ایک پیور ایجوکیشنل چینل ہے، آپ سب لوگوں سے التماس ہے کہ یہ بچوں کی ہیلتھ ایجوکیشن کے متعلق جو ویڈیو ہے ان کو دیکھیں، آپ ان کو لائک کریں، ان کو شیئر کریں، آگے دوستوں میں فارورڈ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔